جیسا کہ میں پہلے بھی ایک بات پہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ عربی کی جو حروف تہجی ہے ان کو عربی میں مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ اس پہ توجہ کریں، ممارست کریں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے ضاد اور زا میں لکھنے میں تو آپ دونوں میں فرق لکھ لیتے ہیں، لیکن اب ادائیگی میں جیسے مثال کے طور پہ غضن فر، آپ نے غضن فر تو لکھا ہے، لیکن آپ جب پڑھیں گے آپ کے پاس اگر ان دونوں حرف میں ادائیگی میں فرق نہیں ہے تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ غضن فر، غضن فر، اب غضن فر کو آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ غضن فر، دونوں میں فرق ہے اور معنی الگ ہو جائے گی۔ یہ تو عام ایک معنی ہے، اگر اس کو آپ قرآن میں آ جائیں جیسے مثال کے طور پہ من ذا الذی، سورہ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی، اگر آپ کے پاس ذال اور ذا دونوں میں فرق نہیں ہے تو ادائیگی میں آپ من ذا الذی کو کیا پڑھیں گے؟ من ذا الذی، یعنی نعوذ باللہ آپ نے قرآن کو ہی تبدیل کر دیا۔